إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو منسوخ کریں ہم کوئی آیت یا بھلا دے ہم کو اس کو لائیں گے ہم اچھی کو اس سے یا مثل اس کی، کیا نہ جانا تو نے تحقیق اللہ اور اوپر ہر چیز کے قادر ہے، کیا نہ جانا تو نے تحقیق واسطے اس کے ہے ملک آسمانوں اور زمین، اور نہیں ہے واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور تفسیریں جو لکھا جاتا وہ ایسا ہے کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس سے اچھی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے یہود کی دشمنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بیان کی گئی۔ اب ان کی کتاب اللہ سے عداوت کا ذکر ہے کہ وہ اس کتاب سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے نسخ وغیرہ کے بیہودہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور ان اعتراضیوں کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وہی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب وہی خدا کا فضل ہے تو کبھی منسوخ کیوں ہوتی ہے، اور جب قرآن کی ہر آیت خیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے بجائے یعنی شرع جائے اس کی آیت میں اسی شبے کو دور فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی اب یہ شبہ بھی ہو سکتا کہ بھئی جب قرآن کریم جو وحی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی تو یہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، تو یہاں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی جب ہر آیت اللہ کا فضل میں شمار ہے اور ہر آیت خیر کے لیے ہے اور ہر آیت جو ہے نا ایک مقصد کے لیے ہے، تو پھر آیت منسوخ کیوں کی گئی؟ یہ ایک شبہ یعنی ایک ڈاؤٹ بھی آ سکتا۔ اور جو غیر قوم ہے وہ تو کیا کرتے معلوم ہے، واحیات جو ہے نا اس کے اوپر سوال اٹھا دے کرتے تھے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو بولے پھر منسوخی کیوں ہوا، بولے ایک احکام آیا تو پھر دوسرا احکام کیوں آیا، یہ سب باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تعجب نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آج کسی کام کا حکم دیتے ہیں اور کل اس سے منع کرتے دوسرا حکم دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے زانی کے لیے فرمایا فضوہما کہ انہیں زبانی ایذا دو، اور پھر اس کے خلاف حکم دیا کہ انہیں گھروں میں تا دم مرگ قید کر دو، پھر اس کو بھی بدل دیا اور کہا کہ انہیں 100 کوڑے مارو وغیرہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ان کا کام ہے کہ کبھی بے خبری میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر نادم ہو کر اسے بدل دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور تفسیر روح البیان اور احمدی میں بھی جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ دیکھو معاذ اللہ کتنا بیہودہ جو ہے نا طریقہ تھا لوگوں کو بھٹکانے کا، کہ بھئی آج بولے ایک حکم، بولے کل بولے پھر ایک حکم۔ جیسا کہ اس کا کیا ہوتا تھا کہ زنا کے اوپر جو ہے نا احکام آئے تھے۔ پہلا احکام یہ تھا کہ جو ہے نا بھئی ان کو جو ہے نا مثال کے طور پہ جو ہے نا ان کو یعنی گھر میں قید کر دو، اور جو ہے نا بعد میں پھر احکام آیا کہ 100 کوڑے مارو، بعد میں پھر اس کو بدل دیا گیا۔ تو بولے یہ سب جو ہے نا بولے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا، بولے یہ سب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے خیال سے بول رہے بولے، اور بعد میں کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی تو نادموں کے ساتھ بول رہے معاذ اللہ کر کے ایسی بات اٹھا رہے تھے، اس پہ جو ہے نا آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ما ننسخ، یہ ما شریعتن ہے جس کے معنی ہے جو کچھ، نسخ سے بنا ہے جس کے معنی ہے زائل کرنا، نسخ کے معنی ہے زائل کرنا یا باطل کرنا یا اس کو ہٹا دینا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، ما یلقی الشیطان، اللہ شیطانی وسوسوں کو باطل فرماتا ہے، اور نقل کرنا یعنی اب کبھی کیا ہوتا ہمارے ذہن میں شیطانی بہت سارے وسوسے وغیرہ آتے، تو ہم جیسے کچھ پڑھنے کے لیے پڑھ لیے یا اللہ کا جو ہے نا فضل ہم پہ ہوا تو کیا ہوتا وہ سارے وسوسے پھر جو ہے نا باطل ہو جاتے، مطلب ختم ہو جاتے، غائب کر دیے جاتے۔ نقل کرنا یعنی کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تمہارے اعمال کو نام اعمال میں نقل کرتے ہیں۔ اب جو بھی آپ عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر تو فرشتے ہیں نا جو لکھنے والے کرامن کاتبین جو آپ کے کھانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس پہ نقل کرتے جاتے، لکھتے جاتے۔ اسی لیے کتاب کی نقل کو نسخ، یعنی کتاب کو جو ہم کاپی کرتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں نسخ،
اور ناقل، ناقل مطلب ٹرانسلیٹ کرنا، کوئی کتاب کو لے کے آپ ٹرانسلیٹ کریں مثال کے طور پر، تو ناسخ اور کتاب کو نسخہ کہتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا یہ تین الفاظ ہیں، کتاب کو نسخہ کہہ دیتے، اور نقل کو جو ہے نا نسخ کہہ دیتے، اور ناقل یعنی ٹرانسلیٹڈ جو کاپی ہوتی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور زمانے کی تبدیلی اور روحوں کے بدلنے کو تناسخ کہا جاتا ہے، اور زمانے کی تبدیلی اور روحوں کا اگر بدل جانا مثال کے طور پر تو اس کو تناسخ کہیں گے، ناسخ نہیں کہیں گے۔ اس لیے دیکھو ہم بندر کی شکل بننے والے واقعے پڑھے تھے نا، تو جو ہے نا ان کی شکلیں جو ہے نا بدل دی گئی تھی، وہ ناسخ کر دی گئی تھی مثال کے طور پر۔ شریعت میں کسی حکم یا آیت کی انتہا بیان کرنے کو ناسخ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ حکم زائل یا منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ حکم آیا، لیکن جب وہ کامل ہو جاتا حکم یعنی کمپلیٹ ہوتا تو بدل دیا جاتا، اس لیے اس کو ہم ناسخ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ناسخ کی پوری تحقیق اور اقسام خلاصہ تفسیر میں بیان ہوگی۔ من آیات، نسخ آیات کا بھی ہوتا ہے اور حدیث کا بھی۔ اس کو اچھے سے سنیے غور سے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، کہیں نوٹ کر سکتے تو کر لیجئے۔ نسخ جو ہے نا قرآنی آیت کا بھی ہو سکتا ہے، حدیث کا بھی نسخ ہو سکتا ہے، پوری شریعت اور دین کا بھی، کبھی کبھی پوری دین اور پوری شریعت کا بھی ہو سکتا، اور بعض احکام کا بھی، اور کبھی کبھی بعض احکام کا نسخ ہو سکتا۔ مگر چونکہ نسخ یعنی وہ بدل دینا، یعنی اب وہ حکم نہیں رہا، اب اس کے علاوہ جو ہے نا دوسرا حکم آ گیا اس کے اوپر، یعنی اور اچھا حکم آ گیا مثال کے طور پر، اس لیے اس کا میننگ بتایا نا، میں بدل دینا، نسخ کے معنی بدل دینا، ختم کر دینا۔ چونکہ یہاں نسخ آیات پر ہی اعتراض تھا، اس لیے اسی کا ذکر ہوا، اور ممکن ہے کہ آیات سے مراد نشانی ہو جس میں دین، حکم، شریعت سب داخل ہو۔ خیال رہے کہ یہاں نسخ سے مراد ناسخ حکم ہے، نہ کہ نسخ تلاوت۔ اب یہاں پر جو ڈفرنس آ رہا وہ کیا ہے؟ نسخ حکم، یعنی جو حکم تھا کہ بھائی ایسا کرو مثال کے طور پر، اب نماز پڑھو یہ حکم ہے، اور اگر اس پہ نسخ آیا تو ہم کیا بولیں گے؟ حکم کا نسخ ہوا۔ اور ایک بھی نسخ ہوتا وہ کیا ہے؟ تلاوت کا نسخ، یعنی آیت تو برقرار رہے گی، یعنی کبھی کیا ہوتا حکم جب چینج ہوتا تو کیا ہوتا، آیت تو رہتی، دوسری آیت اس کے اور اچھا حکم لے کے آ جاتی، مثال کے طور پر کامل حکم لے کے آ جاتی، اس کو ہم نسخ حکم بولیں گے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے نا نسخ تلاوت بھی ہوتی، مطلب آیت جو ہے نا ختم ہو گئی، آیت آئی تھی وہ آیت اٹھا لی گئی، کیونکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ بھی ایکسپلین کریں گے آگے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے۔ او ننسیہا، ایک قرات میں ننساہا ہے، نون کے فتح اور حمزہ سے، یہ نسون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دیر لگانا، جس کے معنی دیر لگانا، بعد میں آنا، دیر سے آنا۔ ان نمن نسیون زیادتن فی الکفری، اسی لیے ادھار کو نسیہ کہتے ہیں، یعنی جس آیت کے اتارنے میں ہم دیر لگاتے ہیں، لیکن مشہور قرات ننسیہا ہے، یہ نسیان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بھول جانا۔ فنسیہ ولم نجد لہو عزما، یا چھوڑ دینا، جیسے فل یوم ننسہم، یعنی جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں کہ اس کی تلاوت منسوخ فرما دیتے ہیں۔ بولے اب اس کو یعنی آسان طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے، یہ سب کمپلیکیٹڈ ورڈز ہٹا کے تو سمپل سمجھیے آپ۔ بھائی قرآن پاک سے حکم آیا مثال کے طور پر، اس کی مثالیں بھی آگے میں پیش کروں گا۔ ایک حکم آیا کہ جو ہے نا جو زنا کرا اس کو جو ہے نا نظر بند کر دو، اور زندگی موت تک جو ہے نا اس کو نظر بند کر دو، گھر میں قید کر دو، ایک حکم آیا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ دوسری آیت ہے، یہ بولے کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ تو اب حکم جو ہے نا یہ اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حکم کا نسخ بولیں گے اس کو ہم، حکم بدل گیا، اب وہ حکم نہیں چلے گا، یہ حکم چلے گا۔ ویسے کیا ہوتی، کچھ آیتیں جو ہے نا تلاوت نسخ ہو گئی، مطلب آیت ہی اٹھا لی گئی، اب وہ آیت بھی نہیں پڑھ سکتے ہم، حالانکہ جو پہلے حکم آیا تھا کہ بھائی نظر بند کر دو، وہ آیت قرآن میں اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو ہم کو برابر ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا، لیکن حکم چلے گا کون سا؟ جو بعد میں آیا، کامل ہو کر آیا۔ لیکن جو تلاوت نسخ ہو جاتی مثال کے طور پر، وہ آیت ہی اٹھا لی جاتی، پھر وہ پڑھی نہیں جاتی، یا جس آیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یعنی قرآن میں باقی نہیں رکھتے، قرآن میں آیت نہیں رہتی، نکل جاتی، تو نأتی بخیر منہا، اس سے اچھی ہم لے آتے ہیں، یعنی وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس سے اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں، اس سے آسان تر یا ثواب میں زیادہ یا موجودہ حالات کے مناسب مراد ہے۔ تو اس وقت جو حالات تھے، موجودہ حالات وغیرہ، یا جو ہے نا حکم جو ہے نا وہ زیادہ معتبر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے جو ہے نا ویسا کیا جاتا۔ او مثلیہا، یا اس منسوخ آیت کے مثل کہ یہ آیت ثواب اور مناسبت حالات میں منسوخ کی طرح ہوتی ہے۔ اگرچہ نسخ آیات کا حدیث سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے نا قرآن پاک کی آیت کا نسخ حدیث مبارکہ سے بھی ہو جاتا، جیسا کہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے۔ لیکن چونکہ حدیث بھی رب کا فرمان ہے، اس لیے وہاں بھی ناسخ رب تعالیٰ ہی ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نسخ ہوگا۔ علم تعلم، یا تو کفار سے خطاب ہے یا مسلمانوں سے، یعنی اے منکر کافر، یا اے قرآن پڑھنے والے مسلمان، کیا تو نہیں جانتا؟ اور ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو، اور استفہام انکاری، یعنی بے شک آپ جانتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ کائنات عالم کو ہر لہجہ اور ہر آن بدلتا ہے، تو کیا وہ احکام بدلنے پر قادر نہیں؟ بولے وہ سارا عالم جو ہے ہر وقت بدل رہا،
ارے آپ خود اتنا بدل رہے، 2 سال پہلے آپ کی فوٹو دیکھو اور اب دیکھو کتنا فرق ہو گیا ہوگا مثال کے طور پر. حالات بدل رہے، حوالات بدل رہے، ہر وہ چیز چینج ہو رہی. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احکام نہیں بدل سکتا؟ کیا اتنا قادر نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی ہے. مالک الملک کی دنیاوی حاکموں کو بدلتا رہتا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ احکام بھی بدل دیں؟ مطلب اتنے سارے حاکم آتے رہتے جاتے رہتے، اللہ بدلتے رہتے، تو کیا وہ اپنے حکم کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ اور کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مختلف احکام سے دین و دنیا کا نظام قائم رکھیں؟ اور کیا اس پہ وہ قادر نہیں ہے، اس پہ قدرت نہیں ہے کہ اب جو حکم چاہے، جو احکام چاہے بیچ کر جو ہے نا یہاں کا نظام، دنیا چلنے کا نظام جو ہے نا وہ صحیح طرح چلائے؟ اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ علم تعلم، یہاں بھی یا تو ہر عقل مند سے خطاب ہے یا خاص حضور علیہ السلام سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یہ سارے آسمان و زمین اللہ ہی کا ملک ہے. بولے ساری زمین سارا آسمان اللہ ہی کا تو ملک ہے، اور ان میں تو دن رات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہاں ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن میں رات میں، دن رات اور موسم وغیرہ بدلتے رہتے ہیں، اور زمین میں مختلف ملک اور قومیں ہیں جن کے علیحدہ قوانین ہیں. بولے ہر دیکھو نا اتنے سارے کنٹریز ہیں، ہر جگہ ہر کنٹری کے الگ قانون بنے ہوئے ہیں، اور مختلف طریقے زندگانی ہے، کوئی کیسا جیتا کوئی الگ جیتا، کسی کا طریقہ جینے کا الگ ہے، کسی کا جینے کا الگ ہے مثال کے طور پر. تو اگر آیتوں کے تبادلے سے قرآن خدائی کتاب نہیں رہتا تو چاہیے کہ ان حالات کے تبادلے سے زمین و آسمان بھی خدا کے ملک نہ رہیں. اگر ایسے ہی بولو گے کہ ایک بار قرآن میں آیت آ گئی تو تم بدل نہیں سکتے، اگر اللہ کو ایسا آپ سوال اٹھا رہے تو پھر یہ دنیا آسمان وغیرہ جو ہر وقت بدل رہے وہ کیا اللہ کی ملکیت نہیں ہے کیا؟ اور یہ تو خدا کے ملک ہیں، تو قرآن بھی خدا کی کتاب ہے. جیسا یہ سارے اللہ کے ملک ہیں، وہ جیسے جو چاہے تبدیلی اس میں کرے، ویسے قرآن بھی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ جو چاہے اس میں تبدیلی کرے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا ناصر، رب کے سوا تمہارا کوئی حمایتی دوست نہیں تاکہ تم نسخ فرمانے والے رب کو چھوڑ کر اس کی پناہ میں آ جاؤ. بولے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام بدل رہے، تو تم اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور دوست جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اگر ہے تو بتاؤ. بولے کہاں ملے گا، وہ تو ہے ہی نہیں. ورنہ کوئی مددگار اور نہ کوئی مددگار ہے کہ جب تم ناسخ احکام چھوڑ کر عذاب پاؤ تو تمہیں بچا سکے، یا یوں کہو کہ تمہارے حالات میں تبدیلی فرمانے والا رب ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں. تو آیت قرآن میں تبدیلی فرمانے والا بھی رب ہی ہے، نہ کوئی اور. کھلے کھلے الفاظ میں بتا دیا گیا کہ بھئی اب جو نسخ ہو گیا، بولے پہلے یہ حکم تھا، نیا حکم آ گیا، اگر تم نیا حکم نہیں مانو گے، پرانے حکم پہ قائم رہو گے، تو پھر اس کی وجہ سے تم پہ جو سزا یعنی تم پہ جو عذاب آئے گا اس سے تم کو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو کہ یہ جو چینج ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا. خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں نسخ کی ایک حکمت بیان ہوئی، یعنی ہر حکم کا اپنے وقت میں بندوں کے حالات کے زیادہ مواقف ہوتا ہے. جیسے ایک وقت بچہ و بیمار کو ایک غذا دو اور مناسب ہوتی ہیں، اور دوسرے وقت دوسری غذا. اور اس کے علاوہ کبھی نسخ حضور کی، یعنی اب ایک ایگزامپل یہاں کیا دیا جا رہا ہے کہ بچہ بخار سے ہے تو نارمل جو کھانا آپ ہمیشہ کھلاتے وہی کھلاتے کیا؟ آپ نہیں کھلاتے، آپ کیا کرتے اس وقت اس کو کچھ اور کھانا کھلاتے جو طبیب آپ کو بولا، ڈاکٹر جو بولا. ویسے ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محبوبیت دکھانے کے لیے ہوا، جیسے تبدیلی قبلہ جو حضور کی رضا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ قبلہ ہمارا کچھ اور ہونا چاہیے، یعنی کعبہ ہونا چاہیے، فوری آیت آ گئی اسی وقت. تو پہلے کیا آیت آئی تھی؟ بیت المقدس قبلہ ہے، بعد میں نسخ ہو کے دوسری آیت آئی کہ اب سے جو ہے نا کعبۃ اللہ تمہارا قبلہ ہے. تو یہ بھی نسخ ہی ہے، اور آپ کی رضا جوئی کے لیے یہ ہوا. رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا، تاکہ قیامت تک کے مسلمان سمجھے کہ جس کو جو نعمت ملی حضور کے واسطے سے ملی کہ کعبہ اگر قبلہ بنا تو حضور کی مدد سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کعبۃ اللہ جو آج ہمارا قبلہ ہے، جو نعمت ہم کو ملی ہے، کس سے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی. یہ بھی بتایا گیا کہ حضور کا فیض دور دور پہنچتا ہے. دیکھو مدینے میں بیٹھے ہوئے کعبے کو جو مکہ معظمہ میں تھا قبلہ بنا دیا، یوں ہی سرکار مدینہ منورہ سے تمام عالم کو فیض بحکم الہی دے رہے ہیں. حق ہے حق ہے حق ہے. بے شک آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے جو ہے نا کعبۃ اللہ کے بارے میں مکے میں جو تھا وہ سوچے وہ قبلہ بن گیا، کیسا بڑا فیض پہنچ گیا. آج دیکھو ماشاءاللہ کیا معاملہ ہے کعبے کا معاملہ جو ہے ہمارا جو قبلہ ہے مثال کے طور پر. تو ایسے ہی جو ہے نا مدینہ منورہ سے بیٹھ کے سارے عالم میں فیض پہنچا رہے ہیں. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ کفار اہل کتاب اور مشرکین جو کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو جواب دو کہ ہم جو بھی آیت یا جو حکم یا جو شریعت یا جو دین منسوخ فرما دیتے ہیں، یا تو اس کے صرف احکام بدل دیں گے، اس کا چرچا باقی رکھیں گے، یا بالکل اس کو بلا ہی دیں گے، یعنی بھلا ہی دیں گے اور اس کا چرچا بھی ختم فرما دیں گے. تو اس سے اچھی آیت یا اچھا حکم یا اچھا دین بھیج دیتے ہیں. یا اسی کے مثل کیا تم نے نہ دیکھا کہ دین موسوی منسوخ ہو کر دین عیسوی آیا،
اب یہاں ایگزامپل دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے، چاہو تو میں پورا دین جو ہے نا نسخ کر دوں اور نیا دین آ جائے اس سے اچھا، اور جو ہے نا ایک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بھلا بھی دوں یا اس کا چرچا باقی رکھوں، یہ میری مرضی ہے۔ اس لیے دیکھو نا کئی اس پیغمبر کا کیا شریعت تھی کیا ہے ہم کو کیا پتا، کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ نا موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی توریت، آج اس کا چرچا قرآن میں ہوا، تو آج بھی اس کا چرچا باقی ہے لیکن دین باقی نہیں ہے، اور وہ اس کو نہیں مان سکتے۔ ویسے ہی جو ہے نا جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ کیوں کیا گیا تھا؟ مثال کے طور پر کہ عیسوی آ جانا جو اس سے آسان تر تھا، پھر اس کے بعد دین محمدی بھیجا گیا جو سب سے بہتر ہے۔ بولے دین موسوی جو ہے نا ذرا مشکل تھے اس کے شرائط، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دین آیا تو وہ جو نا اس سے آسان تھے، لیکن بعد میں جب دین محمدی آیا تو یہ سب سے جو ہے نا اعلیٰ اور سب سے آسان ہے۔ کیا تم نے خدا کی قدرت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک حکم کے سوا دوسرے سے کام نہ چلا سکے؟ نہیں، بلکہ وہ رنگ برنگے احکام بھیج کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اسی مستقل بادشاہت کے اس کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ تو کیا بندوں کا حمایتی اور مددگار بھی نہیں، مگر اس کے باوجود زمین و آسمان میں ہر وقت انقلاب اور حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر دن ایک نیا حال کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور نئی شان کی جلوہ گری۔ کون سی چیز ہے جس کو قرار ہے؟ اے یہودیو، اگر تم آیت کی تبدیلی سے قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہو تو کیا حالات کے بدلنے سے جہاں کے مالک اللہ ہونے کا بھی انکار کر دو گے کیا؟ تم قرآن کی مخالفت میں ایسے اندھے ہوئے ہو کہ اپنا اصل دین بھی بھول جاتے ہو۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا عالم میں ہر وقت جو ہے نا قرار کہاں ہے، ہر وہ چیز بدلتے جا رہی، کبھی جار کل چھوٹا تھا آج بڑا ہو گیا، کل پھل چھوٹا تھا آج بڑا ہو گیا، کل پھل نہیں تھا آج پھل آ گیا، کل پھول نہیں تھا آج پھول لگ گیا۔ تمہارے اندر اتنی تبدیلیاں ہیں، کل جو تمہارے اندر شعور تھا آج وہ شعور میں اور جو ہے نا کمال آ گیا، تم اور زیادہ شعور والے بن گئے، تمہارے اندر 4 چیز اور تم کو مل گئی۔ مثال کے طور پر اب دیکھو نا، ہم رمضان پاک میں جو تفسیر قرآن شریف کی تفسیر ہم پڑھے، کیا کچھ نہیں ہم سیکھ گئے، ہمارے شعور میں کتنی بیداریاں آ گئی مثال کے طور پر۔ تو یہ ہر چیز کو جب کوئی چیز کو قرار نہیں، ہر چیز بدل رہی ہے، تو کیا قرآن کے احکام جو اللہ نازل کر رہا ہے وہ کیا نہیں بدل سکتے؟ کیا وہ تو اللہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ ارے یہ تو اسی کی بادشاہت ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں بدل سکتا تو پھر دنیا میں جو چینجز آ رہے ہیں، بولے کیا وہ بھی تم نہیں مانتے یہ اللہ کا ہے کر کے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے کر کے؟ بولے تم اپنے اصل دین کو ہی بھول رہے ہو۔ نسخ اور اس کے اقسام اور احکام، نسخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی تفسیریں معلوم ہو چکے۔ اب ایک تو بتا دیا گیا کہ نسخ کے معنی کیا، بدل دیا جانا یا باطل کر دیا جانا، ہٹا دینا، چھوڑ دیا جانا۔ مثال کے طور پر یہ ضرور خیال رہے کہ نسخ ہمارے لیے تبدیلی ہے اور رب کے علم میں انتہائی مدت کا بیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے لیے چینج ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ہے نا یہ کیا ہے؟ انتہائی مدت، یعنی یہ کیا چیز ہے کہ یہ چیز اب کمال پہ پہنچ گئی، اس لیے اس کو ایسے کرو۔ نسخ نقلاً اور عقلاً ہر طرح جائز ہے، بلکہ واقعہ ہے عقلاً تو اس لیے کہ احکام 2 قسم کے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے، احکام جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تکوینی، جیسا ہم پہلے بھی پڑھے تھے، دیکھو اس کو تکوینی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق، یعنی حکمت کا حصہ ہونا۔ جیسا مثال کے طور پر جھاڑ کا نکلنا، جھاڑ جو نہیں تھا وہاں بیج ڈالے، فوری وہاں جھاڑ بن جانا، جھاڑ لگانا، اس کے پھل پھول لگ جانا۔ تو یہ ایک یعنی بولتے نا جو تخلیقی چینجز آنا مثال کے طور پر۔ اور دوسرا ہے تشریحی مطلب یہ اللہ کے احکام ہے، شریعت، جیسا اب جو ہے نا شریعت محمدی ہے اس کے احکام ہے مثال کے طور پر۔ تکوینی احکام کا تعلق عالم کی پیدائش سے ہے، تو تکوینی جو احکام ہے وہ کون سے؟ عالم کی پیدائش سے ہے مثال کے طور پر۔ اب اس میں جو ہے نا کسی کی نہیں چلے گی، یعنی بھائی اسی طرح تم کھاتے ہو، اسی طرح تم بڑے ہوتے ہو، اسی طرح تم پیدا کرتے ہو مثال کے طور پر۔ اور تشریعی احکام قابل عمل قوانین کا نام ہے، جو آپ کو عمل کرنا ہے، جو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا قانون ہے، آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ حسد نہیں کر سکتے، یہ احکام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تکوینی احکام میں ہمیشہ انقلاب رہتا ہے، تکوینی ہمیشہ بدلتے رہتا ہے۔ پہلے جھاڑ کو اگانے کا طریقہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ پہلے کھیتی باڑی کا طریقہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ پہلے جو ہے نا مائکرو فون نہیں تھا، قرآن جو ہے نا چلا کے پڑھنا پڑتا تھا، نماز میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا پیچھے سے یعنی امام صاحب کی آواز میں آواز ملا دیتے تھے، آج مائکرو فون ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے مثال کے طور پر۔ یہ زمین و آسمان کو ایک حال پر قرار ہے، نہ ان کی کسی چیز کو، یعنی زمین آسمان کو ایک حال پہ یعنی قرار ہی نہیں، وہ تو بدلتے رہتا، چینج ہوتے رہتا۔ جب تکوینی احکام دن رات بدل رہے ہیں تو تشریحی کا کیا مذائقہ ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ تشریحی احکام کو تکوینی احکام کے ساتھ خاص تعلق ہے، جیسے مخلوق کی حالت ویسے ہی اس کے احکام۔ بولے جب حالات آپ کے بدل رہے تو آپ کے جو ہے نا شرعی احکام بھی تو بدلیں گے نا۔ مثال کے طور پر 1400 سال پہلے جو کپڑے پہنا کرتے تھے آج وہ کپڑے کچھ اور ہیں مثال کے طور پر، تو یہ احکام بھی بدلتے رہیں گے۔ بچے پر جسم ڈھانکنا فرض نہیں، چھوٹا بچہ ہے بھائی، اگر وہ لنگا بھی رہے تو کوئی بات نہیں۔ غریب پر زکوٰۃ واجب نہیں، مالدار کو زکوٰۃ کھانا جائز نہیں،
حضرت آدم کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد حرام۔ یہ تبدیلی احکام کیوں ہیں؟ تکوینی احکام بدلنے سے، تکوینی احکام، کیونکہ اب جو ہے نا کافی کثیر تعداد میں عورتیں ہیں، کثیر تعداد میں مرد ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ منسوخ کر دی گئی۔ اگرچہ انسان کی حالت تو بدلتی رہے مگر اس کے احکام نہ بدلیں تو زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ حقیقت ہے، آپ کے حالات کے اعتبار سے اگر احکام نہیں بدلیں تو زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ اب بھائی کوئی برفیلی جگہ رہتا، اس کو وہ اگر چمڑے کا جوتا نہیں پہنے گا تو بچے گا کیسا؟ وہ تو ہلاک ہو جائے گا نا، دشوار ہو جائے گا۔ اور بڑھاپے تک ماں کی دودھ ہی پیتا رہے، پینا پڑے، اس کی آیت کریمہ میں تکوین کے اختلاف سے نسخ احکام ثابت کیا گیا۔ تو یہ مثالیں بتا کر جو ہے نا بتائی جا رہی کہ جو ہے نا اب بھائی 2 سال تک بچے ماں کا دودھ پی سکتے، بعد میں نسخ ہو جاتا، وہ پھر وہ کچھ اور کھائے گا، کچھ اور غذا لے گا۔ لیکن اگر بولیں گے کہ بڑھاپے تک ماں کا دودھ پیتے تو امپاسبل ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نقلاً اس واسطے کہ آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سدھا پیغمبر تشریف لائے، مگر ان کے احکام میں سخت اختلاف رہا۔ آدم علیہ السلام کے دین میں اپنی بہن سے نکاح حلال تھا، جو کہ شریعت نوح علیہ السلام سے منسوخ ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کی شریعت میں سارے چوپائے حلال تھے، دین موسوی میں بہت سے حرام کر دیے گئے۔ خود ہمارے اسلام میں اولاً شراب حلال رہی، بعد میں حرام ہوئی۔ تو پہلے شراب بھی ڈائریکٹ حرام نہیں ہوئی، پہلے حلال تھی، بعد میں حرام ہوئی۔ پہلے وفات کی عدت، وفات کے بعد وفات کی عدت جو تھا نا 1 سال تھی، الی حول غیر اخراج، پھر 4 ماہ 10 دن ہوئی۔ بولے پہلے جو ہے نا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو 1 سال تھی مدت، بعد میں جو ہے نا اس کو تبدیل کر کے 4 مہینے 10 دن ہو گئی۔ پہلے حضور سے عرض و معروض کرنے کے لیے خیرات کرنا واجب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا کرنا ہے، معلوم کرنا، تو پہلے خیرات کرنا پڑتا تھا۔ فقدموا بین یدی نجوکم صدقۃ، پھر یہ حکم اشفقتم کی آیت سے منسوخ ہوا، پھر یہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض تھی، بعد میں 5 رہیں۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، بعد میں کعبہ ہوا۔ غرض کے جیسے دن رات سے، سردی گرمی سے، بچپن جوانی سے، تندرستی بیماری سے، بہار خزاں سے منسوخ ہوتی ہیں، ویسے ہی آیت آیت سے ایک حکم دوسرے سے، ایک دین دوسرے دین سے منسوخ ہوتے ہیں۔ تو ایک کلیئر ایگزامپل سے آپ کو سمجھایا گیا کہ کیسے چینجز آتے، بھائی رات دن سے منسوخ ہو جاتی، بہار خزاں سے منسوخ ہو جاتی، بولے جوانی بڑھاپے سے منسوخ ہو جاتی، تو ہر چیز تبدیل ہوتے رہتی۔ ویسے جو ہے نا کوئی احکام، کوئی آیت کا حکم آیا تو دوسری آیت کے حکم سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ اتنی ظاہر بات کو عیسائی پادری اور ہندو وغیرہ نہ سمجھ سکے۔ ان کی کیا شکایت، ہمارے تہذیب کے مسلمان اور جاہل مفسرین بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے نے کہا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے، بولے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیات اب بھی قابل عمل ہے کیا؟ جیسا زانی عورت کو زانی یا مشرک سے نکاح کریں، پہلے یہ حکم تھا کہ بھائی کسی سے زنا کر دو، اس کا نکاح کر دو۔ مسلمان پر حرام یا خاوند کی وفات کے بعد عورت 1 سال تک عدت کرے یا کفار سے چشم پوشی کرے، یہ سب پہلے تھا۔ بھائی کفار کی چشم پوشی کرو، یہ بھی تھا، بھائی مطلب اس کی مدد کیا کرو، اس کے حال پہ رحم کرو ایسی، اور ان پر سختی نہ کرو، اور زانیہ لونڈی کو گھر میں قید کرو، وہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے احکام بیان کریں۔ تو یہ سارے بولے کیا یہ سب آیتوں پہ تم عمل کرو گے اس وقت؟ اب وہ خاموش ہو گئے، بولے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بولے نسخ ہے، بولے پہلے کچھ احکام آیا تھا، بعد میں اور اچھے احکام سے اس کو بدل دیا گیا۔ نسخ کی کیا قسمیں ہیں؟ نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نسخ تلاوت، جیسا میں آپ کو بتایا، ایک نسخ تلاوت، دوسرا نسخ حکم۔ بولے پہلے تو نسخ تلاوت مطلب آیت اٹھا لی گئی، اب وہ آیت آپ پڑھ نہیں سکتے۔ دوسرا نسخ حکم، آیت ہے قرآن میں لیکن اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تیسرا نسخ تلاوت و حکم، اور تیسرا دونوں، حکم بھی نہیں تلاوت بھی نہیں۔ نسخ تلاوت یہ ہے کہ آیت کے الفاظ قرآن میں نہ رہیں گے اور نماز وغیرہ میں اس کی تلاوت جائز نہ ہو، مگر اس کے احکام باقی ہوں گے، جیسا کہ یہ آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یعنی جب بوڑھا اور بوڑھی زانا زنا کر بیٹھیں تو ان کو سنگسار کر دو اللہ سے ڈرانے کے لیے۔ اس آیت کی تلاوت منسوخ لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس قسم کی بہت سی منسوخ آیتیں بیان فرمائی، تفسیر سے بہت ایسی آیتوں کو مل جائیں گی جو منسوخ ہوئی۔ خیال رہے کہ منسوخ الحکم آیتوں کی تلاوت ہوگی، اس تلاوت پر ثواب ملے گا، لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان آیت کو پھر باقی کیوں نہ رکھا گیا، کیونکہ ان آیت قرآنیہ صرف احکام کے لیے نہیں اترتی ہیں، جیسے متشابہات، یعنی کئی ایسی آیتیں متشابہات والی ہیں، ہم پڑھتے اسے ثواب ملتا لیکن وہ حکم ہم نہ سمجھ سکتے نہ امپلیمنٹ کر سکتے۔ قصص مثالیں وغیرہ کی صرف تلاوت کے لیے ہے، احکام کے لیے نہیں۔ تو ایسی جو مثالیں ہیں یہ صرف جو ہے نا تلاوت کے لیے، احکام کے لیے نہیں ہے۔ منسوخ فی الحکم یہ ہے، دوسرا جو ہے منسوخ فی الحکم یہ ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے مگر اس کا حکم باقی نہ رہا، جیسے متاعن الی الحول غیر اخراج،
سے عدت و وفات 1 سال معلوم ہوتی ہے. بولے اب جو ہے نا یہ آیت جو ہوتی ہے، یہ حکم کیا تھا 1 سال کا عدت، اب وہ منسوخ کر دی گئی. منسوخ فی التلاوتی وہ حکم، اور تیسری کون سی ہے؟ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دیے گئے. یہ ہے کہ نہ تو اس آیت کا حکم باقی رہے اور نہ اس کی تلاوت. جیسے ایک آیت تھی اشرت رضعات معلومات، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا دودھ 10 گھونٹ پینے سے رضایت ثابت ہوگی، مگر اب نہ اس آیت کی تلاوت رہی اور نہ اس کا حکم، بلکہ ایک گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی یہاں کیا مثال دی جا رہی ہے؟ ایک آیت تھی کہ ایسی آیت آئی تھی کہ بھائی اگر تم جو ہے نا کوئی بچہ اگر کسی عورت سے 10 گھونٹ دودھ پیے تب وہ اس کی رضائی ماں بنے گی. اب وہ آیت ختم ہو گئی، نہ آیت رہا نہ وہ اس کا حکم رہا. ایک گھونٹ بھی اگر پی لے تو وہ رضائی ماں بن گئی اس کی، مثال کے طور پر. تو یہ جو ہے نا 3 قسموں کے نسخ ہوئے. نسخ کی دوسری قسمیں بھی ہیں، وہ کیا ہے کہ پھر نسخ کی 3 قسمیں اور ہیں. آسان حکم سے مشکل حکم کا نسخ، جیسے کہ وفات کی 1 سال کی عدت 4 ماہ 10 دن سے منسوخ ہوئی. بولے بھائی پہلے جو ہے نا بہت مشکل تھا حکم، اب آسان حکم آ گیا، اس پر ایزی حکم آ گیا کہ بھائی 1 سال کی عدت ہٹا کے جو ہے نا 4 ماہ یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت کر دی گئی. مشکل حکم سے آسان حکم کا نسخ، مگر اس شکل میں ثواب زیادہ، جیسے کہ ترک جہاد کا حکم جو ماں کی آیت سے منسوخ ہوا کہ اگرچہ جہاد مشکل تو ہے مگر ثواب بہت زیادہ. تو بولے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو ہے نا آسان حکم پہ جو ہے نا مشکل حکم آ جاتا تو لیکن اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا. مساوی کا مساوی سے نسخ، یعنی اب تھرڈ والا جو ہے نا مساوی سیم یعنی منسوخ اور ناسخ آسانی اور ثواب میں بھی برابر ہوں. جیسے تبدیلی قبلہ کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا اور کعبۃ اللہ کا قبلہ بنا دیا گیا. ان دونوں قبلوں میں ثواب اور آسانی برابر، اسی قسم کی طرف اس عبادت میں اشارہ ہے. اس سے مراد یا تو آسان زیادہ باعث ثواب ہے اور مشکل سے مراد برابر ہے. تو یعنی مثال یہ سمجھا دی گئی کہ جیسا کعبۃ اللہ چینج ہوا، تھرڈ کیٹیگری، بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے پڑھتے تو اتنا ہی ثواب تھا، کعبۃ اللہ کی طرف بھی منہ کر کے پڑھیں گے تو اتنا ہی ثواب ہوگا. تو 3 طرح کے ایسے ہوئے، یعنی آسان احکام پر مشکل احکام آ جانا اور اس کا ثواب زیادہ ہونا، مشکل احکام پر آسان احکام آ جانا اور ثواب جو وہاں پر بھی جو نا برابر ہونا، اور پھر لاسٹ جو تھا نا وہ کہ برابر ثواب، یعنی کوئی ڈفرنس نہیں، نہ آسان نہ مشکل، ایک احکام ہٹ کے دوسرا احکام جو برابر ہو، مساوی ہو. اب ایک ہوتا ہے کہ جو ہے نا محل نسق، یعنی قیاس کس کو بولتے معلوم ہے؟ آپ کے تجربے سے آپ کو جو ہے نا خیال آنا کہ بھئی اب جو ہے نا جو حالات بن گئے، بولے ہو سکتا پانی پڑے. بولے قیاس اور اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل کے جو ہے نا متفق ہو جائیں کہ بھئی یس دس از اجماع، یہ حکم اب چلے گا. مثال کے طور پر جیسا کہ شروع میں جو ہے نا یعنی ویسٹرن یعنی عیسائیوں کی طرح جو ہے نا کپڑے پہننا جو ہے نا یعنی وہ جو ہے نا یعنی مانا یعنی اس کی اجازت نہیں تھی اسلام میں. بعد میں سب علماء کرام بیٹھ کے بولے کہ نہیں بھائی اس سے جو ہے نا اب نشان باقی نہیں یہاں، یعنی مسلمان بھی اگر پہنے تو عیسائی نہیں دکھے گا، مثال کے طور پر یہ عام ہو گئی اب یہ پہنا ہوا، بولے اس کو جائز کر دو، یہ اجماع ہو گیا. تو قیاس اور اجماع نہ تو منسوخ ہو سکتے ہیں نہ ناسخ، صرف قرآنی آیت اور حدیث میں نسخ ہوتا ہے، اس کو خیال رکھیں. تو جیسا یہ اجماع ہوا یا جو خیال، اس کو ناسخ منسوخ ہم نہیں بول سکتے، یہ کچھ اور ہے. لیکن جو ناسخ جو ہوگا وہ صرف کس میں ہوگا؟ قرآن اور حدیث میں ہوگا، میں نسخ ہوتا ہے. ان میں بھی صرف قابل نسخ احکام کی آیتیں اور حدیث منسوخ ہو سکتی ہیں، یعنی مستقل واجب اور مستقل حرام کی آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتی. یعنی یہاں پر بھی جو ہے نا جو یعنی ایمان کے متعلق یا واجبات کے متعلق یا فرض کے متعلق جو آیت حدیث ہوگی وہ کبھی ناسخ نہیں ہوگی، وہ کبھی بدلی نہیں جائیں گی. جیسا نماز قائم کرو تو قائم کرو، ختم ہو گئی بات، کوئی اور آیت آ کے اس کو چینج نہیں کرے گی. حالانکہ جو چھوٹے جو احکام ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو واجبات میں نہیں آتے، جو ایمان کے زمرے میں نہیں آتے، ویسے جو مسائل ہوں گے وہ ناسخ ہو سکتے ہیں، وہ چینج کر دیے جا سکتے ہیں. اس طرح حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کی آیتیں و حدیث نسخ کے قابل نہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، آپ کے صفات کے متعلق جو آیتیں ہیں، جو احادیث ہے، وہ بھی کبھی نسخ نہیں ہو سکتی، اس کو بھی نہیں بدلا جاتا کبھی. نیز قرآن و حدیث کی خبریں بھی منسوخ نہیں ہو سکتی. ہاں وہ قوانین یعنی قرآن اور حدیث کے جو خبریں جو جس حدیثوں سے آیتوں سے ہم کو خبر ملتی، مثال کے طور پر یعنی اطلاع ملتی، وہ بھی چینج نہیں ہو سکتی. تو چینج کیا ہوگی؟ صرف قوانین جو خبری شکل میں بیان ہوئے وہ یقیناً نسخ کے قابل ہیں، جیسے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یا واللہ علی الناس حج البیت، یعنی لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. یہ بظاہر خبریں ہیں مگر در حقیقت شرعی قانون، لہٰذا ان کا نسخ جائز ہے. اس یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسی کوئی آیت جو ایک دم ایمان سے متعلق ہو، واجبات ہو، اس میں فرض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوں، اس کی صفات پر ہوں، یا کوئی خبر دے رہے ہوں، ایسی چیزیں نسخ نہیں کی جائیں گی. بس جو شرعی احکام لے کر آئے جو ہے، جیسا کہ ابھی ایگزامپل دیا گیا کہ بھئی تم کعبۃ اللہ کا حج کیا کرو، ہو سکتا ہے بعد میں اس پر جو ہے نا جو نسخ کی آیت ہے وہ کیا آئے گی کہ بھئی جو صاحب استطاعت ہو، مطلب جس کے پاس دولت ہو وہ کر سکے گا. ویسے زکوٰۃ دو مثال کے طور پر تو وہی دے سکے گا جس کے پاس دولت ہو، مثال کے طور پر. تم دل کی باتیں ظاہر کر دو یا چھپاؤ، رب سب کا حساب لے گا. بظاہر ہر خبر اور
اور در حقیقت قانون ہے، اس لیے آیت کا یکلف اللہ نفسا سے منسوخ ہو کر نیز لا ادری ما یفعل بی ولا بکم کی آیت لی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی کا سے منسوخ ہے، غرض کی جہاں خبر کے نسخ سے جھوٹ لازم آ جائے وہ نسخ منع ہوگا، اس کے علاوہ وہ جائز یا قائد خیال میں رکھنا چاہیے۔ ہر خبر کا منسوخ تلاوت ہونا جائز ہے، جس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ دیکھو تفسیر عزیزی میں بہت سی ایسی مثالیں پیش کی گئیں۔ اسی طرح جن احکام کو قرآن کریم نے دائمی فرمایا وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے، خالدین فیہا ابدا جو ہوتا ہے مثال کے طور پر، وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں پہ یعنی ایک مثال کیا بتائی جا رہی ہے کہ کون سی آیت ہے، کون سا حکم جو ہے نا نسخ ہو سکتا، بدلا جا سکتا، اس کو سمجھنا ہے، یعنی سمجھ کے لیے ہے۔ تو کوئی واجبات، فرض، اللہ کی صفات، ایمان کے متعلق ایسی کوئی چیز بدلی نہیں، نہ منسوخ ہوئی نہ نسخ ہوئی۔ بس جو احکام بن کے آئے کہ بھائی آپ کو کرنا کیا ہے، جو نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے یا ایسا سزا دینا ہے، وہ ساری چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے، اور ویسی آیتیں کچھ مثال پہ نسخ ہوئی ہیں۔ نسخ کی صورتیں کیا ہیں؟ نسخ کی 4 صورتیں ہیں۔ نسخ آیات ہے سے جیسے لکم دینکم کی آیت، یعنی ہے نا قل یا الکافرون میں لکم دینکم کی آیت جو ہے، دیکھو اس سے جو ہے نا قاتلوا فی سبیل اللہ کی آیت سے منسوخ ہے، یا متعن الی الہولی کی آیت 14 عشرا کی آیت سے منسوخ ہوئی۔ دوسرے نسخ حدیث سے بھی ثابت ہے، یعنی اب یہاں فرسٹ ایگزامپل کیا ہے، ذرا پہلے جو ہے نا لکم دینکم ولین، تمہارا دن تم کو مبارک، میرا دن ان کو مبارک، بعد میں جو ہے نا چینج ہو گیا، دوسری آیت ہے وہ کیا ہے کہ بھائی قاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی بولے ان سے جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مثال کے طور پر آیت سے منسوخ ہوئی۔ ویسے ہی جو ہے نا دوسری آیت کی مثال دی جا رہی ہے کہ پہلے جو ہے نا عدت 1 سال تھی، بعد میں جو ہے نا چینج ہو کے آئی 4 مہینہ 10 دن، مثال کے طور پر۔ دوسرا نسخ حدیث کا حدیث سے، جیسے ایک جو ہے نا قرآن کی آیت سے دوسری آیت آ گئی تو قرآن کی آیت سے آیت نسخ ہوئی، تو آیت پر آیت نسخ بولیں گے ہم، ایک ٹائپ۔ دوسری حدیث سے جیسے یعنی مسئلہ کرنے کی حدیث، اس کی ممانعت کی حدیث سے منسوخ ہے۔ مسئلہ مقتول کے ایذا کو کاٹنے کو کہتے ہیں، یعنی اب کوئی کسی کا قتل کر دے مثال کے طور پر، تو جو ہے نا اس کے اعضاء کو کاٹنا وغیرہ جو چیز میں نے اس کے حکم ایسا تھا اس وقت، وہ جو ہے نا بدل دیا گیا حدیث سے۔ یا جیسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے یا رفعین کرنے کی حدیثیں دوسری احادیث سے منسوخ ہے، تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا تھا، پڑھ سکتے تھے، بعد میں حدیث ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، امام کی قرات ہی یعنی مقتدی کی قرات ہو گئی مثال کے طور پر، اس لیے جو ہے نا امام کے پیچھے ٹھہرتے آپ تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ویسے جو ہے نا رفعین رکعت باندھنے سے پہلے رفعین کرنا جو منسوخ ہو گیا، پہلے ہوتا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ عینی شرح بخاری میں ہے کہ حضرت بخاری شریف سے جو ہے نا یہاں پہ حدیث نقل ہو رہی کہ حضرت برا ابن عازب نے کسی کو نماز میں رفعین کرتے دیکھا تو فرمایا کہ رفعین شروع اسلام میں تھا پھر چھوڑ دیا گیا، اس واسطے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نے سوائے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر اور کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے، تو یوں ہی پہلے حکم تھا کہ مقتدی علم، یعنی ایک مثال کیا دی جا رہی ہے کہ آپ خود فرما دیے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفعین تھا، وہ کیوں آیا تھا رفعین جیسے ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا، ہاتھ اٹھا کے بننا، یہ کیوں تھا کہ بت پرست جو ہے نا اپنے آستینوں میں جو ہے نا بتوں کو چھپا کر نماز کے لیے آ رہے، تو اس وجہ سے رفعین آیا، بعد میں پھر منسوخ ہو گیا، اس کی صورت ختم ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھے نا تکبیر اولیٰ کہہ کے نماز پڑھے، ہاتھ بن کے نماز پڑھے، ویسے ہی پہلے کیا تھا، یوں ہی پہلے حکم تھا کہ مقتدی علم شریف پڑھے، پر فرمایا گیا وَإِذَا قَرَعَتْ فَانْصِتُوا، اور فرمایا کہ امام کی قرات یعنی مقتدی کی قرات ہے، پہلے احادیث منسوخ ہے، یہ احادیث ناسخ، تو پہلے حدیث منسوخ ہو گئی، اب یہ حدیث جو آ گئی کہ بھائی امام کی سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی پڑھنا برابر ہے، بولے اب مت پڑھو، تو یہ حدیث جو ہے نا ناسخ ہو گئی، اس کو ہم ناسخ بولیں گے، جو حدیث چلے گئی وہ منسوخ ہو گئی۔ تو 2 مثال ہو گئی، ایک قرآن کی آیت سے آیت ناسخ ہو گئی، دوسرا حدیث سے حدیث ناسخ ہو گئی، تیسرے آیت کا نسخ حدیث سے، آیت کا نسخ، اب قرآن کی آیت نسخ ہوگی حدیث سے، جیسے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کا جواز قرآن سے ثابت ہے، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، حضور علیہ السلام کے بھائی ان کو سجدہ کیا مثال کے طور پر، قرآن سے ہے ثابت، جیسا کہ اسجدوا لآدم وغیرہ، مگر اور فرشتے آدم کو سجدہ کیے، یہ سب قرآن میں ہے، مگر حدیث سے منسوخ، یا جیسے ماں باپ اور اہل قرابت کو وصیت کرنا قرآن سے ثابت، مگر یہ حکم حدیث سے لا وصیۃ للوارث سے منسوخ ہوا۔ حل لکم ما وراء ذالکم کی آیت سے ثابت تھا کہ ماں بہن وغیرہ چند عورتوں کے سوا تمام عورتیں حلال ہیں، مگر یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہے کہ لا تزکہ المرأۃ علی اماتها ولا علی خالتها، جس سے معلوم ہوا کہ پھوپھی بھی، بھتیجی اور خالہ بھی، بھانجی بھی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، تو قرآن میں وہ آیت آئی لیکن حدیث سے وہ آیت جو ہے نا نسخ ہو گئی ہے،
بولے قرآن میں کیا ہے، ماں بہن وغیرہ کو چھوڑ کے ساری عورتوں کو نکاح میں لے سکتے مثال کے طور پر، لیکن بعد میں کیا ہوا، پھر جو حدیث مبارکہ جو ہے نا اس کے اوپر آئی تو وہ آیت نسخ ہوئی، اور حدیث کے اعتبار سے جو ہے نا بولے نہیں، ماں بہن بیٹی علاوہ جو ہے نا بولے پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس قسم کو بہت سی آیتیں ہیں حدیث سے منسوخ ہیں، ایسی بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں جو حدیث سے منسوخ ہوئی۔ چوتھا نسخ حدیث کا قرآن سے۔ اب چوتھا کیٹیگری کیا ہے، حدیث تو ہے لیکن قرآن نے اس کو نسخ کر دیا، قرآن کی آیت تاکہ وہ حدیث کا حکم جو ہے نا نسخ ہو گیا، چوتھے یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا، قرآن اس پہ نسخ آ گئی۔ چوتھا نسخ حدیث کا قرآن سے، جیسے بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث سے ثابت تھا، تو بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث سے ثابت تھا، اور وہ اس آیت سے منسوخ ہوا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ ایسے ہی رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع کی حرمت حدیث سے ثابت تھی، مگر وہ اس آیت سے منسوخ ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام رفث۔ اس قسم کی بہت سی احادیث ہیں جو آیت سے منسوخ ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن و حدیث میں جس قدر نسخ ہوتا تھا حضور کی زندگی پاک میں ہو گیا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر کے رکھیے کہ قرآن و حدیث، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، جس قدر نسخ ہوتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں ہو گیا۔ اب حضور کی وفات شریف کے بعد کسی قسم کا نہ نسخ ممکن ہے، نہ کوئی اب وہی آ سکتی ہے، اور نہ نئی حدیث، لہٰذا سارا قرآن اور ساری احادیث محکم ہیں۔ اب جو ہے نا کوئی آیت نہ نسخ ہوگی، نہ کوئی حدیث نسخ ہوگی، اب پورا محکم ہے، بولے پورا حکم ہے، آپ کو جو ہے وہ ماننا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اصل میں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نسخ کی وجوہات کیا ہے؟ نسخ کی چند وجوہیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلا حکم عارضی طور پر ضرورتاً جاری کیا گیا تھا، پہلا حکم عارضی طور پر ضرورتاً جاری کیا گیا تھا، بات کو ختم کر دیا گیا، جیسا شریعت آدم میں بہن سے نکاح اس لیے جائز تھا کہ دوسری عورتیں ہی نہیں ملتی تھی، بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ پہلے حکم کے لوگ عادی ہو چکے تھے، پہلے جو حکم تھا اس کے لوگ عادی ہو چکے تھے، اس کا ایک دم چھوڑنا مشکل تھا، لہٰذا آہستگی سے بند کیا گیا۔ جیسے کہ اہل عرب شراب کے عادی تھے، بولے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جب شراب کے بہت عادی تھے، اس لیے پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی، پھر نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا، پھر بالکل حرام کر دی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ جو مثال کے طور پر پہلے جو آیت آئی ہوگی کہ بھئی تم جو ہے نا شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو یا نشے کی حالت میں، تو وہ آیت اب نسخ ہو گئی بعد میں۔ کون سی آیت سے نسخ ہوئی کہ بولے اب شراب پینا حرام ہے۔ اسی طرح اہل عرب روزے کو برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے پہلے تو سال میں صرف عاشورے کے ایک روزہ فرض کیا گیا، بولے ایک دن بس، 10 محرم کا روزہ، پھر ہر مہینے میں 3 روزے، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ سے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ایک دم جھٹکا نہ لگے، وہ آہستہ سے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تیسرا یہ کہ نسخ سے محبوب کی عظمت کا اظہار ہو، جیسے کہ معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 5 کٹ کر آخر کار 5 رہیں، بولے جہاں محبوب کی عظمت بڑا نہ ہو، بولے آپ کا رتبہ بڑا نہ ہو، تو بولے پہلے 50 تھی، پھر کٹ کر 5 رہ گئی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ جائے، انہیں بارگاہ الہی میں بہت بار یا بھی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگے کہ کتنے بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب بھائی 50 سے 5 ہوئی تو 9 دفعے گئے نا، قصر دنی تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بولے اللہ کی بارگاہ میں بولے کس کی رسائی ہو سکتی ہے، بولے لیکن یہ دیکھو جاتے رہے ہیں آتے رہے ہیں۔ نیز اسی نسخ سے پتہ لگا کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو مل گیا کہ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے وفات کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج میں 50 نمازیں کم کرا کر 5 کرا دی، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے تقریباً 3000 سال ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کے 3000 سال کے بعد معراج کا واقعہ ہوا، لیکن اس وقت بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا مدد کیے، بولے اس حالت میں وفات پانے کے بعد 50 سے 5 کروائیں۔ اسی طرح حضور بھی بعد وفات ہم گنہگاروں کی مدد کر سکتے ہیں، غرض کہ اس نسخ میں بہت راز ہیں۔ اسی طرح تبدیلی قبلہ کا حکم، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، بولے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم پر نظر فرما سکتے ہیں، ہم پہ فضل کر سکتے ہیں، آج بھی ممکن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی عظمت کا پتہ چلنے کے لیے ہی تو کعبۃ اللہ چینج ہوا، یعنی کعبہ قبلہ بنا۔ چوتھا یہ کہ اس سے خود ناسک کی عظمت معلوم ہو، جیسے کہ اسلام سے دوسرے دین کا نسخ ہونا، بولے دوسرا دین اب جو ہے توریت کی جو شریعت تھی وہ نہیں چلے گی، عیسائی یعنی انجیل کے جو دین تھا وہ نہیں چلے گا، یہ سب منسوخ ہے، ختم ہو گیا۔ اب کیا چلے گا؟ قرآن جو سب سے اعلیٰ ہے، ان سے بھی اعلیٰ ہے عظمت بتانے کے لیے۔ اگر اول ہی سے دنیا میں اسلام آ جاتا تو اس کے قوانین کی برتری ظاہر نہ ہوتی، اول ہی سے اگر اسلام آتا تو پھر وہ قوانین کی برتری کہاں معلوم ہوتی۔ پانچواں یہ کہ ہر شے اپنے اصل پر پہنچ کر ختم اور منسوخ ہو جاتی ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہر وہ چیز اپنے اصل پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی، اور اس سے الگ رہ کر
مضطرب رہتی ہے جیسے تمام دریا سمندر کی طرف. اب دیکھو بہت پیارے مثال سے سمجھایا گیا. بولے ہر وہ دریا جو ہے نا سمندر کی طرف اس تیزی سے بھاگتی ہیں کہ خود درخت یا یعنی یعنی کوئی بڑا پیپل کا جھاڑ بھی رستے میں آ جائے نا اس کو بھی یعنی روکے اس کو اکھاڑ لیتی ڈالتی ہے اور شور مچاتے ہوئے دوڑے چلے جاتی ہے کیونکہ سمندر ان سب کی اصل ہے. بولے دریا جب دیکھو پہاڑوں سے بہہ کے نکلتی تو کیسا اس میں شور و غبار ہوتا. بڑا بڑا پیپل کا جھاڑ بھی اس کے سامنے آنا تو اگر روکنے لگے تو اس کو بھی اکھاڑ کے جو ہے نا لے کے چلے جاتی ہے مثال کے طور پھینک دیتی ہے اکھاڑ کے اور بڑی شور و غل سے جو ہے نا سمندر کی طرف بڑھ جاتی ہے کیونکہ سمندر اس کی اصل ہے. سمندر ہی سے بادل اٹھ کر پہاڑوں پر برسا یا برف بن کر اور گرا اور اس سے دریا بنا. اب یہ اپنے اصل کی طرف دوڑے مگر جب سمندر کے قریب پہنچے تو ان کا وہ شور بھی جاتا رہا. لیکن جیسے سمندر کے قریب آ جاتی نا دیکھو غور کرو آپ. بولے وہ پورا شور ختم ہو جاتا. بولے اب ویسی زور نہیں رہی. اب ویسا اس کے اندر جو ہے نا شور نہیں رہا اور زور بھی گھٹ گیا. روانی میں بھی کمی آ گئی. بولے ویسے تیزی سے بھاگ بھی نہیں رہی ہے اور سمندر میں پہنچ کر ایسے گم ہو گئے گویا تھے ہی نہیں. اور بازبان حال یوں کہنے لگے واہ واہ واہ. بولے جب سمندر میں مل گئی تو پھر وہ دریا کہاں رہی. اور وہ سمندر میں کھو گئی تو کسی بازبان نے کیا خوب کہا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی تاکس نہ گوید باد ازاں من دی گرم تو دی گرم. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے. میں تو بنا تو میں بنا میں جسم بنا تو روح ہو گیا. مجھے یعنی مت بتانا اس کے بعد میں اور ہوں تو اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا. اس کے بعد پھر نہیں بتانا کہ میں کوئی اور تم اور ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سمندر ہیں. سارے انبیاء دریا تمام نبوتیں اس طرف دوڑی آ رہی تھیں. جو بھی فرعونی یا نمرودی طاقت اسے ٹکراتی وہ پاش پاش ہو گئی. نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب گم ہو گئے. سبحان اللہ. یہ انبیاء در مرسلین تارے ہم تارے ہیں تم مہر مبین سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے وہ ایسے تارے تھے جو رات بھر چمک رہے تھے. بولے جیسے سورج نکلا بولے آفتاب نکلا بولے سب گم ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتراض قرآن کریم فرماتا ہے لا یبدل القول لدی یعنی ہمارا قول میں تبدیلی نہیں اور نسخ میں تبدیلی ہوتی ہے لہذا نسخ ناجائز ہے. اب دیکھو سوال ہوا پہلا سوال. اس کا جواب نسخ کو بندے اپنی بدعملی نسخ کو بندے اپنی بے علمی سے تبدیلی سمجھتے ہیں مگر در حقیقت وہ تو ایک حکم کی انتہا کا بیان ہے نہ کہ تبدیلی. دیکھو کیا پیاری مثال ہے. نسخ جو ہے نا تمہاری عقل سے سمجھ رہے تبدیل ہو گئی. تبدیل نہیں ہوئی. وہ احکام جو ہے نا اس سے اچھا احکام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا 1 سال کی عدت کچھ روز کے لیے تھی. جب وہ مدت گزر گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا لہٰذا یہ تبدیلی خول نہیں رہی. نیز تمہاری پیش کردہ آیت میں تبدیلی خول سے مراد وعدہ خلافی ہے اس لیے وہاں ہے وما انا بظلام للعبید یعنی ہمارا وعدہ خلاف نہیں ہوتا اور ہم بندوں پر ظلم نہیں. اور نسخ میں خبریں اور وعدے نہیں بدلتے صرف احکام بدلتے ہیں. یوں ہی آیت کریمہ لا تبدیل لکلمات اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کوئی شخص نہیں بدل سکتا جیسا پہلی کتابوں میں تحریف و تبدیلی ہوئی اس لیے یہاں یہ کلمات اور تبدیلی فرمائی. یعنی اب دیکھو جو مثال یعنی سوال کیا کرتے معلوم ہے کیسا ٹویسٹ کر کے پوچھ لیتے. جو آیت پیش کی گئی لا تبدیل لکلمات اللہ یہ کس زمرے میں ہے کہ پہلے جو توریت وغیرہ بدل دی گئی لوگ جو ہے نا آیتیں بدل دی. بولے قرآن میں آیت نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جو ہے نا اپنی حفاظت میں لے لیا. بولے آیت نہیں بدلی جائے گی. اس کا نسخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب نسخ کیا چیز ہے کہ بندوں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تم پہ جو ہے نا ظلم نہیں کرتا یعنی زیادتی نہیں کرتا. تو پہلے جو 1 سال کا جو تھا عدت تھی بولے اس کو گھٹا کے جو ہے نا 4 مہینے 10 دن کر دی گئی مثال کے طور پر. تو تبدیل نہیں وہاں پہ حکم تو ہے آپ یعنی عدت کا حکم تو برقرار ہے بس اس میں آسانی کر دی گئی تاکہ آسانی سے اس پر عمل ہو سکے. دوسرا اعتراض قرآن فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنَ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا یعنی اگر قرآن وغیرہ خدا کی کتاب ہوتی تو وہ اس میں اختلاف پاتے. معلوم ہوا کہ قرآن میں اختلاف نہیں اور نسخ اختلاف ہے. چاہیے کہ قرآن میں نہ ہو. اب دیکھو سوال نسخ اختلاف نہیں بلکہ ایک حکم کی انتہا کا بیان ہے. اختلاف سے مراد یہ ہے کہ خبریں واقعات کے مخالف ہوں. یہ کلام فصاحت و بلاغت میں یکساں نہ ہوں جیسے کہ شاعران کے قصیدوں میں بعض اشعار یعنی شاعروں کے قصیدوں میں بعض اشعار اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور بعض ادنا کے. لیکن قرآن اول سے آخر تک فصیح اور بلیغ ہے. یا اختلاف سے مراد یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی
یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے اختلاف کی، کس پہ ہو رہی ہے کہ جو نا قرآن خود ایک آیت بولے اور دوسری آیت، یعنی دونوں آیتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے. بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بولے یہ چیز ممکن ہی نہیں قرآن میں. اب بھائی کوئی شاعر شعر اشعار لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کا کچھ اشعار جو ہے نا بڑے زبردست وزن والے ہوتے ہیں، کچھ ایک دم ڈھیلے ہوتے ہیں مثال کے، لیکن قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک وزندار. ہر وہ اس کا کلام، ہر وہ آیت جو ہے نا وہ ایک دم صحیح اور بلیغ ہے. یہ اختلاف سے مراد تعرض ہے کہ خبروں میں آپس میں مخالف ہو، نسخ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نسخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے اندر. تیسرا سوال، نسخ قرآن کی کس آیت سے ثابت نہیں، کسی آیت سے ثابت نہیں. ما ننسخ والی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آیتیں ہم لوح محفوظ سے فرشتوں کے زور نہ نامچوں میں نقل کرتے ہیں یا ان میں دیر لگاتے ہیں، یہاں نسخ کے معنی نقل کرنا ہے نہ کہ بدلنا. یہ سوال کون کرتے معلوم ہے؟ غلام احمد قادیانی، مرزائی وغیرہ لوگ کیا سوال کرتے کہ بھئی نسخ کے معنی یہ نہیں، نسخ کے معنی کاپی کرنا بھی ہے نا، جس سے بتایا آپ کو میں. نسخ ایک ہوتا کاپی کرنا، اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور ایک جو ہے نا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی نسخ کہتے ہیں مثال کے طور پر. تو بولے یہ نسخ بولے وہ ہے. بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. بولے اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوح محفوظ سے فرشتوں کو دیا تاکہ فرشتہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے. تو اس میں جو دیر ہو رہی ہے، اس میں جو بھی ہو رہا مسئلہ جو ہے نا وہ نسخ اس کی طرف اشارہ ہے. اس کا جواب سنیے، معاذ اللہ. پہلے جواب میں معاذ اللہ سے جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ نہیں بلکہ تحریف ہوئی. اگر آیت کے یہ معنی ہو تو ناتی بخیر منہا او مثلہا کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی وہی ہیں جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے. اور سنو، رب فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةَ مَكَانَ آیَةٍ الخ. بدلنا لفظ وہاں آ گیا. سبحان اللہ. جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں، یہاں صاف لفظ تبدیلی موجود ہے. سنو، رب فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیتیں تباہ کر بھلا دی، یعنی بتا کر بھلا دی جائیں گی، یعنی ان کی تلاوت منسوخ ہو جائیں گی. غرض کے نسخ کا انکار پوری جہالت ہے. یعنی جب لفظ دیکھو، یعنی تم ایک لفظ کو پکڑ کے بات کر رہے لیکن آگے کا لفظ بھی تو پڑھو نا. وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تبدیل، میں آیت کو ایسے تبدیل کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھا اعتراض، نسخ کلام والے کی جہالت یا اس کے عجز سے ہوتا ہے. اگر اس کو خبر ہوتی کہ یہ حکم ہمیشہ کام نہ دے گا تو پہلے ہی سے کارآمد بھیجے گا. حکم پیچھے بھیجنا وہ پہلی ہی کیوں نہ بھیجا؟ اب یہ سوال غیر قوم کرتی. بولے بھائی جب حکم آتا، قرآن نازل ہوتا، بولے یہ تو ایک دم جو ہے نا، بولے یعنی اس کو تو جو بھیج رہا اس کو سب پتا ہونا چاہیے کہ حکم چلے گا کہ نہیں چلے گا. بولے ایسا حکم بلکہ بعد میں کیوں پھر دوسرا حکم کو بدل دیا گیا؟ جواب، نسخ کی بہت سی وجوہیں ہوتی ہیں. انسانوں کے حالات کے اختلاف سے بھی احکام بدل جاتے ہیں. طبیب اپنے بیمار کے لیے اس کی حالت کے موافق دوائیں اور غذائیں تجویز کرتا ہے. جو مریض کی حالت بدلنے لگے گی، طبیب کی تجویز بھی بدلنے لگے گی. یہ طبیب کی جہالت کی نہیں بلکہ اس کے کمال کی دلیل ہے. رب کو معلوم تھا کہ انسان اولاً بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا اور آخر کار بوڑھا ہوگا. اس نے پہلے ہی سے ہی کیوں نہ بوڑھا بنا کر پیدا کیا. یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اب کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، آپ گئے، آپ کی حالت بہت خراب ہے، تو ایک دم آپ کو ایک دوا دے دے گا، بولے گا 3 دن لو پھر آؤ میرے پاس. آپ 3 دن کے بعد گئے، آپ کی حالت تھوڑی سدھر گئی، تو اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دوا کو بدل دے گا. تو یہ اس کا کمال ہے. بولے اس کی نائل ہی نہیں. آپ یہ بولیں گے ڈاکٹر کا بیوقوف ہے کیا، پہلے وہ دوا دیا اب یہ دوا دیا. ارے بھائی تمہاری طبیعت کے حساب سے وہ دے رہا ہے. تو اسی طرح رب کو پتا ہے کہ جو ہے نا جو حالات جو اس وقت سے گزرے تھے، اس حالات سے جو ہے نا الگ احکام لگیں گے. بچپن کے الگ احکام، جوانی کے الگ احکام، پھر جا کے انسان بوڑھا ہوگا اس کے جو الگ احکام. پانچواں اعتراض، تو چاہیے کہ رب بھی اسلام اور قرآن میں نسخ جاری رکھے کیونکہ دنیا کے حالات اب بھی بدل رہے ہیں. اب دیکھو سوال، بولے دنیا کے احکام اب بھی بدل رہے ہیں، تو اب کیوں نسخ نہیں ہو سک رہا؟ جواب، ہر چیز کمال پر پہنچ کر ہر چیز کمال پر پہنچنے سے پہلے بدلتی ہے اور کمال پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے. بچہ پہلے گھڑی بھر ماں کا دودھ پیا، پھر چاول وغیرہ استعمال کرتا ہے، پھر روٹی پر پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بیمار کی دوائیں بدلتی رہتی ہیں مگر آخر میں کوئی پیٹنٹ مقوی تجویز کر دی جاتی ہے کہ اسے استعمال کرتے رہیں. بڑھاپے سے پہلے جسم انسانی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے مگر بڑھاپے پر پہنچ کر تبدیلی بند ہو جاتی ہے کیونکہ اب آدمی کمال پر پہنچ گیا. اسی طرح ادیان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور مسائل میں نسخ کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ بشارت الہی آ گئی کہ الیوم کمالات لکم دینکم. اب کمال کے بعد نسخ و تبدیلی کیسی؟ تو کیا پیاری مثال سمجھا دی گئی. دیکھو نسخ اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ وہ تبدیلی، یعنی اب وہ چیز اب کمال پہ پہنچ گئی، یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ خود بتا دیا کہ دین اب مکمل ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اب اس میں کوئی نسخ کی گنجائش نہیں. چھٹا اعتراض، جب اسلام مکمل دین ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ اس کے جائز، اس کے جزیہ وغیرہ کے احکام کیوں منسوخ فرمائیں گے؟ بولے ایک پیشن گوئی ہے نا کہ نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخرت میں جب آئیں گے تو جزیہ وغیرہ کے احکام جو ہے نا منسوخ کر دیں گے، آپ روک دیں گے.
نیز حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کی بعض آیتیں کیوں منسوخ کی کہ زکوٰۃ کے مصرف قرآن نے 8 بیان فرمائے، مگر انہوں نے مؤلف القلوب یعنی مائل با اسلام کفار کو اس سے نکال کر صرف 7 مصرف کر دیے۔ یعنی اب یہاں اور ایک مثال ہے کہ جو ہے نا بولے زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی، وہ 8 قسمیں قرآن نے بتائی ہیں، اس میں سے ایک قسم جو تھی نا جس کا نام کیا ہے، مؤلف القلوب۔ مؤلف القلوب کس کو کہا جاتا معلوم ہے؟ بولے وہ کفار ہے، کفاری ہے، لیکن جو ہے نا اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، اسلام کی طرف بہت زیادہ اس کا جھکاؤ ہے، اس کو کیا بولیں گے، مؤلف القلوب بولیں گے ایسے لوگوں کو۔ تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اپنی دور میں خلافت میں کیا کیا معلوم ہے، اس کو ختم کر دیے، بولے ان کو نہیں دے سکتے، اب صرف یہ 7 قسم کے لوگوں کو دیا کرو۔ جواب، اب اس کا جواب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام جزیہ وغیرہ ہرگز نہ منسوخ فرمائیں گے، بلکہ خود حضور علیہ السلام نے ہی اس کی حد بیان فرما دی کہ جزیہ وغیرہ کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک ہے، اس کے ناسخ حضور ہیں نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اسے جاری فرمائیں گے۔ نیز عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی حکم منسوخ نہیں کیا، بلکہ حکم کی علت اڑ جانے کی وجہ سے حکم خود اڑ گیا۔ ضعیف اسلام کی وجہ سے مؤلف القلوب زکوٰۃ کے مصرف تھے، جب خلاف فاروقی میں اسلام قوی ہو گیا تو یہ نکل گئے، یعنی جب زید مالدار تھا اس کو زکوٰۃ فرض تھی، جب غریب ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ رہی۔ در حقیقت حکم زکوٰۃ منسوخ نہیں ہو گیا، بلکہ علت بدل جانے کی وجہ سے حکم بدل گیا۔ اس وقت جو ہے نا اسلام اتنا قوی نہیں تھا، بولے مدد کی ضرورت تھی تو دے کر جو ہے نا بہلا پسلا کر جو ہے نا یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ دین قبول کر لیں، اس وجہ سے جو ہے نا اس اعتبار سے ان کو دیا جاتا تھا۔ بعد میں اسلام قوی ہو گیا، بولے ضرورت نہیں رہی تو بولے منسوخ، یعنی خود جو ہے نا علت ختم ہوئی، یعنی حکم تو ویسے برقرار رہا، ویسے ہی جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی مالدار تھا زکوٰۃ دیتا تھا، اب کچھ وجہ سے جو ہے نا اس کا زوال ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، وہ تھوڑی زکوٰۃ دے سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا مثال کے طور پر۔ 7واں اعتراض، قرآن کریم فرماتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یعنی قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، اگر یہ انہیں منسوخ کر دے تو تصدیق کیا رہی؟ سوال، اس کا جواب دیکھیے، اس کا جواب بارہا گزر گیا کہ ان کتابوں نے قرآن کے آنے کی خبر دی تھی، اس کی آمد سے وہ سچی ہو گئیں، نسخ تبدیلی کے خلاف نہیں، حکیم اپنا نسخہ بدلتا ہے جس سے اس کا پہلا نسخہ غلط نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے وقت پر وہ صحیح تھا، اس وقت پر یہ صحیح ہے۔ بہت اچھی مثال سمجھا دی گئی بھائی، جب آپ 15 دن پہلے جب گئے تھے حکیم صاحب کے پاس، جو آپ کو نسخہ ملا تھا اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی اس حساب سے آپ کو تب دوا ملی، 15 دن بعد جب گئے آپ تو آپ کا نسخہ بدل گیا، آپ کی دوائیں بھی بدل گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نسخہ جھوٹا تھا، وہ نسخہ غلط تھا، نہیں، وہ بھی صحیح تھا اپنی جگہ پر اس وقت، اور اس وقت یہ صحیح ہے۔ 8واں اعتراض، حدیث میں ہے کہ کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام خدا کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، مگر تم کہتے ہو کہ حدیث سے قرآن منسوخ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہوا، دیکھو اس کا جواب سنیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام میں اپنی رائے سے فرما دوں وہ کلام الہی کو منسوخ نہیں کر سکتا، لیکن جو کلام رب کے الہام سے ہو یقیناً منسوخ کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث و قرآن ایک ہی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میرا کلام قرآن شریف کی تلاوت منسوخ نہیں کر سکتا، یعنی آیت کا نسخ تلاوت صرف حدیث سے نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں کلام اللہ فرمایا گیا، احکام اللہ نہ فرمایا گیا۔ کلام عبارت کو کہا جاتا ہے نہ کہ احکام کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیونکہ حدیث بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے سے ہی نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ حکم اٹھ جانا نسخ ہے، اور کسی وجہ سے حکم جاری نہ ہونا نسخ نہیں، یعنی ایک ہوتا حکم اٹھ جانا، یہ نسخ ہوا، اور حکم جاری ہی نہیں ہوا، یہ نسخ نہیں ہے۔ غریب آدمی پر زکوٰۃ واجب نہ ہونا، مجبور پر جہاد فرض نہ ہونا، نسخ نہیں کہ یہ حکم تو باقی ہے، ضرورتاً اس کا اجرا نہ ہوا، بولے اس کا اجرا ہی نہ ہوا۔ اور رمضان کی راتوں میں جمعہ کی حرمت منسوخ ہے، کیونکہ یہ حکم ہی اٹھ گیا، اب یہ حکم ہی اٹھ گیا۔ 9واں اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا نہ کوئی مددگار نہ دوست، پھر نبیوں اور ولیوں کو تم مددگار کیوں مانتے ہو؟ اب یہ سوال اٹھا۔ جواب، یہاں دون اللہ سے مراد اللہ کا مقابل ہے، یعنی ایسا دوست و مددگار تمہارا کوئی نہیں جو اللہ کے مقابل تمہاری مدد کرے، کہ اس کے غضب سے تمہیں بچانے والا رب فرماتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور فرماتا ہے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ آج ہم بیماری اور مقدمے میں مدد کے لیے حکیم و حاکم کے پاس جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، ان کے مددگاروں کو نصرہ، اور حضور علیہ السلام کے مددگاروں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو مثال کیا دی گئی کہ ایسا کوئی مددگار جو آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے برابر ہماری مدد کر سکے، اللہ کے مقابل ہماری مدد کر سکے، وہ تو ناممکن ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ جو مددگار ہے اللہ کے حکم سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
صوفی اکرام فرماتے ہیں جس طرح طبیب جسمانی مریض کے مزاج کے موافق نسخہ تجویز کرتا ہے، غور سے سنیے، جس طرح ڈاکٹر مریض کے اعتبار سے جو ہے نا اس کو پرسکرپشن دیتا اور پھر اس کی حالات کے لحاظ سے اسے نسخے میں تبدیلی کرتا جاتا، اور پھر جیسے جو اس کی بیماری میں اس کے مرض میں جو ہے نا یعنی اچھا ہوتے جاتا تو تبدیل ہوتے جاتے ہیں نسخہ، یوں ہی طبیب روحانی، یوں ہی طبیب روحانی جو اسپرچل ڈاکٹر ہے، مرشد کامل، اپنے مرید کی حالت کا خیال رکھتے ہیں۔ بعض اعمال کسی وقت اس کو مفید، پھر وہی اعمال دوسرے وقت مضر ہو جاتے ہیں۔ بولے کبھی کچھ چیز کی اجازت تھی، کبھی وہ بند کر دی گئی، کچھ اور کی اجازت دی گئی، اس لیے وہ اپنی تعلیم میں اس کا لحاظ رکھتا ہے، اور جیسا راستہ طے کرانا ہے ویسے مختلف ہوتے ہیں، بعض موٹر کار سے، بعض سائیکل سے، بعض دوڑ کر اور بعض آہستہ چل کر راستہ مختلف مدت میں طے کرتے ہیں۔ یہی حال راہ طریقت کا ہے، اس کے مسافر مختلف حال کے رکھتے ہیں، لیکن بحمد تعالی طالب جس منزل سے گزرتا ہے قرب الہی میں ترقی کرتا ہی جاتا ہے، اسی طرح ہر اگلی حالت پچھلی حالت سے بہتر ہوتی رہتی ہے۔ یعنی مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے نا پرسکرپشن چینج کرتے جاتا مریض کی حالت دیکھ کر، اسی طرح روحانی ڈاکٹر یعنی جو پیر کامل ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ذکر و احکام میں تبدیلی، اور جو ہے نا کہیں پر تیزی سے کار میں بٹھا کر گزار دیتے تو کہیں جو ہے نا پیدل چل کر آہستہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ایک بہت پیاری خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے سفر شروع کر دیا، اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا، اب بولے منزل پہ پہنچو نہ پہنچو، کتنی دیر سے پہنچو، کیا آہستہ پہنچو کہ تیز پہنچو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کے فضل میں آ گئے، اب بس فضل ہی فضل ہے۔ ایک وقت ذکر جہری اس کی مشغلہ تھا، یعنی زبان سے زور سے ذکر کرنا اس کا مشغلہ تھا، یہ حالت منسوخ ہو کر ذکر خفی کی حالت پیدا ہو گئی، بعد میں جو ہے نا خاموشی کا ذکر اس کو دے دیا گیا، پھر وہ یہ منزل بھی طے کر کے ذکر اخفا کے درجے میں قدم رکھا، غرض کے ہر جگہ جو ہے نا اس کی حالت ہر وقت جلوہ گری ہوتی رہتی ہے، کبھی ذکر جہری میں اس کی جلوہ گری ہو گئی تو کبھی جو ہے نا ذکر خفی میں اس کی جلوہ گری ہو جائے گی، بس فضل ہی فضل جو ہے نا اس کو ملتا رہا۔ لہٰذا چاہیے کہ طالب خود کو شیخ کامل کے حوالے کر دے، اس کی تعلیم میں نکتہ چینی نہ کریں، ورنہ الطاف ربانی سے محروم رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے سے سبق لیں۔ آخری آیت وما لکم آیتا کی 3 تفسیریں ہیں، حالانکہ جاہلانہ، عالمانہ اور عاشقانہ، اس کی 3 تفسیریں ہیں، جاہلانہ، عالمانہ اور عاشقانہ۔ جاہلانہ تقویت الایمان کے وغیرہ میں ہیں، جو خدا کے سوا کسی کو دوست مددگار نہیں، لہٰذا نبی ولی علی وسیع مددگار نہیں۔ یہ تفسیر دوسری آیتوں کے بھی خلاف ہے، نبیوں ولیوں بلکہ خود رب تعالیٰ کے اپنے عمل کے بھی خلاف ہیں۔ رب نے بندوں سے مدد مانگی، ان تنصر اللہ ینصرکم، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، بلکہ خود ان تفسیر کرنے والوں کے خلاف بھی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں۔ تو جاہلانہ تفسیر یہ ہو گئی کہ کوئی مددگار نہیں، کچھ نہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اسلام کے مددگار بنو۔ مثال کے طور پر مدد کرانے کرم احمدی، یعنی اب یہاں مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جو تفسیر لکھتے ہیں نا وہ خود جو ہے نا دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب تفسیر عالمانہ وہ ہے کہ یہاں دونا بمانے مقابل ہے، یعنی کوئی مخلوق رب کے مقابل ہو کر تمہارا دوست یا مددگار نہیں، کہ رب تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو وہ تمہیں بچا لیں، یہ ناممکن ہے، بلکہ ہر ایک کی دوستی و مدد کی مہربانی سے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بولے جا رہا ہے کہ بھئی دوسرا جو ہے نا عالمانہ ہو گیا، کہ جو ہے نا جو اللہ کے برابر مقابل آ کے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ تم کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر سائیاں اکھیاں پھیریاں، میرا وری ملک تمام، ذرا سی جھانکی مہر کو تو لاکھوں کرے سلام۔ بولے یہاں پہ اشعار بولا گیا، مجھے یعنی ایک اشعار سے جو ہے نا، حالانکہ پنجابی اشعار ہے لیکن وہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ جو ہے نا نماز کے لیے باہر نہیں اپنے حجرے سے، کیونکہ آپ کا حجرہ جو ہے نا مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ جیسے پردہ ہٹاتے تو مسجد نبوی میں آپ کا حجرہ کھلتا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا نماز پڑھا رہے تھے اور جماعت ٹھہر گئی، نماز چل رہی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حجرے کا اپنا پردہ ہٹاتے دیکھنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے۔ جیسے پردہ ہٹائے نا، سارے صحابی جو نماز میں تھے پلٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، واہ رے واہ، کیا عشق، واہ 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 واہ۔ اب تفسیر عاشقانہ سنیے، یہ ہے کہ ہر شے میں ظاہر و باطن ہے، ہر شے میں ظاہر ایک ہے اور باطن ایک ہے، آپ بھی ظاہر آپ کا جسم ہو، باطن آپ کی روح ہے، اعضاء ظاہری روح باطن، درخت کے برگ وہ بار ظاہری ہیں، یعنی درخت بھی دیکھتے آپ تو اس کے جو بھی پتے دکھ رہے ہیں، اس کے ڈغالیاں وغیرہ دکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے، اندرونی رس باطن، اس کے اندر جو رس ہے وہ باطن ہے، بجلی کی پھٹنگ ظاہر ہے، یعنی بلب وغیرہ ظاہر ہے، اور پاور باطن، الیکٹریسٹی باطن، ان میں سے باطن اصل ہے، ظاہری فراہ، ظاہری مجاز ہے، باطن حقیقت۔ تو ان میں جو ہے نا اگر الیکٹریسٹی کٹ گئی تو بلب پہ لیکن بلب چالو نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے نا رس سوکھ گیا تو ٹہنی وغیرہ رہے گی لیکن جھاڑ سوکھ جائے گا، اسی طریقے سے روح نکل گئی، جسم پورا سالم موجود ہے
آنکھ برابر اچھی ہے، دل برابر اچھا ہے، زبان برابر اچھی ہے، لیکن نہ دیکھ سکتا، نہ بول سکتا، نہ دھڑک سکتا۔ تو بولے حقیقت میں کیا ہے؟ ظاہری مجاز ہے اور باطن حقیقت ہے۔ تو جو دکھ رہا ہے وہ مجاز ہے، مجاز یعنی ختم ہونے والی ہے، لیکن حقیقت باطن جو ہے وہ حقیقت ہے۔ یوں ہی تمام دنیا ظاہر ہے، رب کا فضل باطن ہے۔ بولے تمام دنیا ظاہر ہے، اس کا فضل باطن ہے۔ عالم مجاز ہے، خالق عالم حقیقت، یہاں حقیقت امداد کی نفی ہے کہ تمہارا حقیقی دوست مددگار ہمارے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہاں پر وہ مثال دی جا رہی ہے حقیقت کے طرف کہ حقیقی دوست کوئی نہیں، میں ہی ہوں۔ اور آیت ثبوت میں مجازی مدد دوستی کا ثبوت ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیت میں ان یغزلکم فمن ذل الذی ینصرکم من بعدہ وغیرہ، مگر دنیا اور آخرت میں مجازی پر بھی احکام جاری ہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، ماں باپ کی اطاعت و خدمت گزاری کرنا ہے، اسی طرح نبی ولی کے آستانے سے مدد لینا ضروری مگر مجازی مدد ہے۔ یہ سب جو ہے نا مجازی، حقیقی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله